اور ایک عجیب بات بتاتا ہوں، حدیث شریف قدسی حدیث میں ہے کہ جبریل نے میری روح کے ساتھ منہ ملا کر کے پھونکا، نفخ فی روعی، اور یہ کہا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی شخص نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے۔ اس کا مطلب تو ایک ہی ہوا کہ جو مقررہ ہے وہ تو پہنچے گا، تو کائے کے لیے اتنے عذاب میں مبتلا ہو بھائی؟ رزق مقسوم است وقت آ مقرر کردہ ان، پیش ازاں و بیش ازاں حاصل نبی گیرت بجو، جتنا طے ہے وہ پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اپنے خزانوں سے رزق کے فیصلے کیے، اس سے زیادہ محنت و مشقت سے نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہ مطلب ہے اس کا کہ جب تک رزق پورا نہ ہو تو موت واقع نہیں ہوگی۔ تو ایک آدمی روزانہ زیادہ کھاتا ہے تو اس کا جلدی پورا ہو جائے گا، اور دوسرا تھوڑا کھاتا ہے اس کا دیر تک چلے گا۔ صوفیاء کرام یہ آخری تشریح کرتے ہیں، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، بہت زیادہ احتیاط رزق میں کر لے۔ حرام صرف اس کو نہیں کہتے کہ سود کا ہو اور بالکل غیر ہو، بلا ضرورت کے کھانا یہ بھی حرام ہے، فقہ میں جزیہ لکھا ہوا ہے۔ شبع البطن کے ساتھ اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ کبھی کبھی حرام بمانا حرام طبی اور طبی کے ہوتا ہے، جیسے وہ حرمنا علیہ المراضع، طبیعت ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور ذہبی نے الطب النبوی میں لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز۔ ایک آدمی کھانا کھا چکا ہے، اس کو پتا ہے کہ اور کھانے سے طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر بھی کھا رہا ہے، تو معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ الطب النبوی یہ شمس الدین الذہبی، فقہ میں بھی جزیہ ہے۔ بہرحال رزق پر کنٹرول کرو، تو رزق کو اپنا تابع رکھو، اور نصف بطن کے ساتھ اٹھو، سانس لینے کے لیے بھی جگہ چھوڑ۔ ہمیشہ وہی لگ خورا اور تل خورا اور ڈیر خورا گنڈیر خورا، پختوں کے وجہ لگ خورا اور تل خورا، تھوڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ، اور زیادہ کھاؤ زہر کھاؤ۔ لگ خورا اور تل خورا اور ڈیر خورا گنڈیر خورا، گنڈیر زہر کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے علماء، طلباء، بلکہ مخلوق کے ہر فرد کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو زیادہ فکر و اندیشے کی ضرورت نہیں ہے، بس کام کی طرف توجہ کرو۔ کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں بس طالب علموں پر نیند کا اثر ہوتا ہے، یقین کر لے کسی وجہ سے میرے حافظے پر اثر نہیں ہوتا، لیکن نائم کو دیکھ کر کے اثر ہوتا ہے، بھولنے لگتا ہوں۔ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ یہ قبروں کے قطبے پڑھنے سے حافظہ خراب ہوتا ہے، تجرباتی چیزیں ہیں۔ تو یہ نائم بھی کل میت ہے نا، جو سو رہا ہے، النوم اخو الموت۔ جیسے عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام۔ آپ نائم سے پوچھیں کہ آپ سو رہے ہیں، وہ کہے گا نا، میت ہے وہ تو۔ میت جب بھی ہوش میں آئے گا وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ ہر نائم کہے گا کہ میں جاگ رہا ہوں، بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ نوم فی الحرب مبشر ہے فتوح کے لیے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ نوم فی الدرس حرمان ہے، اور نوم فی تبلیغ سکینے کا باعث، وہاں سویا کرو، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سکینے کا سکینہ آ جاتی ہے، اور کہیں سے بھی نازل ہو جاتی ہے۔
شیخ کے اسباق میں وہ کوئی بھی سبق ہو بیدار رہے بالکل۔ درس کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ تمام کام ترک کر دیں، یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے نا کہ میں اپنے ساتھیوں پر اس لیے فائق رہا، لم تقع لی فترۃ قط، کبھی بھی میرا ناغہ نہیں ہوا۔ یہ بھی ناغہ ہے کہ ایک مضمون چل رہا ہے اور طالب علم کا دل و دماغ حاضر نہیں ہے، اس پر غفلت طاری ہو چکی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزر رہے تھے اور آپ تشریف فرما تھے، اس کا حال جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ جو اور فضا، وہ ماحول جس میں نبی آخر زمان متولد ہوئے ہیں، مبعوث ہوئے، اور وہ دور اور زمانہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور اسلام کی تکمیل ہوئی۔ اس وقت مذہبی لوگ چار قسم کے تھے، یہود، نصارہ، مجوس اور صابئین۔ یہود و نصارہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام توریت و انجیل کے ماننے والے تھے۔ مجوس فارس کے آتش پرست، یہ منسوب ہے زرداشت کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے اور آسمان پر نزول سے 2-2.5 سال پہلے ایران میں ایک شخص گزرا ہے، قدیم فارس میں، اس کا نام تھا زردشت، اس کو زرتاشت بھی اور زرتش بھی کہتے ہیں۔ فارسیان قدیم کہا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی کے نبی کا قول نہیں کیا جائے، اجمال رکھا جائے۔ اور یہ جو زرداشت تھا، زرتشت، اس کے پاس ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا دساتیر، اور اس کے 15 حصے تھے، اور ہر حصے کو کہتے تھے دستور۔ اس کے ایک دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں